کہ ان کو تو فروش کے یہاں لے کے گیا، تو جب لے کے گیا تو لوگوں نے اس کو الٹ پلٹ کر کے دیکھا، اور جب دیکھا کہ اس میں کچھ کمی، کچھ بیسی ہے، تو ان لوگوں نے اس کو خریدنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ لے جائیے اس کو واپس۔ پوچھا کہ کیوں واپس کر رہے ہیں؟ کہا اس لیے کہ لکھا ہوا تو ہے بہت خوبصورت، لیکن اس کے اندر حسب و اضافہ ہے، اس میں کمی بیشی کی ہے، اس میں تحریف کی ہے، اس لیے ہم اس کو قبول نہیں کرتے، ہم اس کو نہیں کرتے۔ تو اس یہودی آدمی نے کہا کہ یہی بات، اسی بات نے اس کو متاثر کیا کہ قرآن آج بھی اس دور میں بھی محفوظ اور معمول ہے اور مسئول ہے، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے، لہذا یہی سچا دین ہے، اور یہ جو کتاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی ہے، اللہ کا جو کلام ہے وہ برحق ہے، اس کے اندر کسی بھی قسم کی تبدیلی نہیں ہے اور میں مسلمان۔ تو یہ کتاب اللہ کی حفاظت کے تعلق سے اور اس کے محفوظ اور معمول رہنے کی ایک مثال ہے۔ ایک اور میں مثال دوں، اس کو حافظ ذہبی نے سیر اعلام النبلاء کے اندر ذکر کیا ہے۔ وہ واقعہ مروان جب اموی دور میں مدینہ کے گورنر بنے تھے، تو ان کے ایک کاتب اور سیکریٹری تھے زازا، تو اس زازا نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو اس میں یہ بھی آپ کو سبق ملے گا کہ آج کل کے بہت سارے لوگ، بہت سارے مسلک کے لوگ، بہت سارے لوگ امام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو فقیہ نہیں سمجھتے اور ان کی حدیثوں کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، لہذا اس واقعے سے ان کی بھی تردید ہوئی۔ تو زازا نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ہمارے گورنر جو مروان ہیں انہوں نے آپ کو بلایا ہے، لہذا گئے، اور جب گئے تو کہا معمول نے، مروان نے درخواست کیا کہ آپ کچھ حدیثیں املا کرا دیں، ہم لوگ چاہتے ہیں کہ کچھ حدیثیں آپ لکھوا دیں۔ اور زازا جو کاتب اور سیکریٹری تھا اس کو پردے کے پیچھے بٹھا دیا، کہا کہ جو حدیث املا کرائیں گے آپ اس کو لکھتے جائیں گے۔ پردے کے پیچھے معلوم نہیں تھا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو، لہذا انہوں نے حدیثوں کو لکھوایا، املا کرایا اور اس کے بعد چلے گئے۔ اگلے سال پھر اسی طریقے سے بلایا اور کہا کہ آپ یہ جو حدیثیں املا کرائی تھی دوبارہ اسی انہی حدیث کو آپ لکھوا دیجیے، املا کرائیں۔ اور پھر زازا کو پردے کے پیچھے بیٹھا دیا کہ آپ لکھتے رہیے گا، اور جو پہلے لکھا ہے اور جو اس وقت لکھیں گے ان دونوں کا موازنہ آپ کیجیے گا کہ کیا تبدیلی ہوگا۔ دوبارہ جو حدیثیں لکھوائی تھی وہی حدیثیں مل ویسے ہی املا کرائیں، اور اس کے بعد جب مقابلہ ہوا دونوں دوستوں کے اندر، دونوں جو لکھا تھا انہوں نے، تو اس میں ایک لفظ کا بھی فرق نہیں۔ اس واقعے کو ذکر کرنے کے بعد علامہ ذہبی کہتے ہیں کہ ما زاد وما نقص وما قدم وما اخر، کہ نہ حدیث کے اندر کمی کیا، نہ اضافہ کیا، نہ جو حدیث پہلے لکھوائی تھی اس کو تاخیر بعد میں کر دیا، اور جو بعد میں لکھوائی تھی نہ اس کو پہلے، اسی ترتیب سے اور اسی طریقے سے ایک بھی لفظ کا فرق نہیں ہوا۔ اور اس کے بعد بھی کہتے ہیں فَلْيَكُنِ الْحِفْظُ هَكَذَا، اور اس کے حافظہ ایسا ہونا چاہیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے میں ایک اور واقعہ آپ کو ذکر کر دوں، بتا دوں، بہت اہم چیز ہے۔ یہ حصہ تھا بہت ساری باتوں کا، لیکن اس کی طرف سے اشارہ کر دوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حدیثوں کو لکھنے کا رواج ہو گیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا میں منع کیا تھا، لیکن بعد میں کچھ لوگوں کو اجازت دے دی، تو بہت سارے صحابہ کرام کے صحائف موجود تھے، صحیفہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص، جن کو صحیفہ صادقہ کے نام سے یاد کیا گیا۔ اسی طریقے سے صحیفہ صحیحہ جو صحیفہ ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا جو صحیفہ اس کو صحیفہ صحیحہ کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ابو بکر رضی اللہ عنہ کا صحیفہ
جس کو صحیفہ فرائض الصدقہ کہا جاتا ہے، اسی طریقے سے صحیفہ علی محققین کے بیان کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو اس وقت کل 52 صحیفے موجود تھے۔ صحابہ نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا اپنے طور پر اس کو لے کر صحیفہ صادقہ جو عبداللہ ابن عمرو بن عاص کا صحیفہ تھا، اس کے اندر کل 436 حدیثیں موجود ہیں، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے ذکر کیا ہے۔ اس کے تعلق سے میں ایک چیز بتاؤں کہ انہوں نے جو صحیفہ لکھا تھا بعد میں سن 6 ہجری کے اندر، شاید آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا، ڈاکٹر محمد عبدالحمید پیرس فرانس کے اندر رہتے تھے، انتقال ہو گیا، بہت بڑے حدیث کے محقق تھے۔ انہوں نے سن 6 ہجری کے اندر صحیفہ صادقہ جو عبداللہ ابن عمرو بن عاص کا صحیفہ تھا اس کو دمشق کی لائبریری میں مکتبہ ظاہریہ کے اندر انہوں نے اس کو تلاش کیا۔ اسی طریقے سے سن 12 ہجری کے اندر برلن کی لائبریری کے اندر انہوں نے اس کو تلاش کیا، اور تلاش کرنے کے بعد اس کی تحقیق کیا۔ ایک سن 6 ہجری کے اندر، ایک سن 12 کے اندر، ایک برلن کے اندر ملا، ایک دمشق کے اندر ملا۔ دونوں جب ملا تو دونوں کا موازنہ کیا اور اس کی تحقیق کیا، تو دونوں کا جب موازنہ کیا تو ایک لفظ کا فرق تھا۔ اسی تعلق سے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ صحیفہ مسند احمد کے اندر اور بھی کتب ستہ کے اندر موجود ہے۔ آپ نے کبھی کبھی پڑھا بھی ہوگا کہ ھذا ما حدثنا به ابو ہریرہ یا ھذا ما اخبرنا به ابو ہریرہ، اس طریقے سے کبھی امام مسلم ذکر کر دیتے ہیں، کبھی امام داؤد ذکر کرتے ہیں، کبھی امام ترمذی ذکر کرتے ہیں، ابن ماجہ اس طریقے سے ذکر کرتے ہیں، تو وہ اسی صحیفے سے موجود ہوتا ہے۔ تو اس وقت آپ مسند امام احمد کی دوسری جلد جب دیکھیں گے تو وہاں سے صحیفہ صادقہ کی شروعات ہوئی ہے، اور اس میں اس طریقے سے ھذا ما اخبرنا به ابو ہریرہ۔ تو ایک تو یہ کہ جو مخطوطہ ملا سن 6 ہجری میں، دوسرے 12 ہجری میں، اسی طریقے سے جو مسند احمد کے اندر موجود ہے، اسی طریقے سے جو سنن کے اندر موجود ہے۔ ڈاکٹر محمد حمید اللہ انہوں نے جب ان تمام کا موازنہ کیا تو تمام ایک جیسے پائے گئے، ایک بھی لفظ کا اس کا فرق۔ تو یہ دلالت کر رہا ہے کہ ہمارے علماء نے، ہمارے صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، اس کے علاوہ اور بھی علماء نے کتنا جتن کیا ہے اور کتنی زیادہ محنت اور مشقت سے اس کو کیا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص، اور اسی طریقے سے جیسا میں نے بتایا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا صحیفہ، تو ان کا جو صحیفہ ہے اس کے اندر غالباً 138 حدیثیں موجود ہیں، اور یہ بھی مسند احمد کے اندر اور سنن کے اندر پہلے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہر دور کے اندر علماء نے جہاں قرآن کو یاد کیا ہے، اس کی حفاظت کیا ہے، وہیں پر سنت رسول کی حفاظت کی بھی ذمہ داری اپنے کانوں پہ لی ہے، اور اس کو بھی محفوظ رکھنے کی کوشش۔ ایک دور آیا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ جب خلیفہ ہوئے، اس کے بعد کا ان کے زمانے میں بھی انہوں نے بھی سرکاری حکم نامہ جاری کیا، اور خاص طور سے حضرت امام زہری محمد بن مسلم بن شہاب الزہری ان کے نام پر لکھا، اسی طریقے سے ابو بکر بن حزم ان کے نام خطوط لکھے اور علماء کے نام لکھے، لیکن بطور خاص ان دونوں کے پاس خطوط لکھے اور کہا کہ انظروا حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ لوگ ذرا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کیجیے۔ وَإِنِّي خِفْتُ دُرُوسَ الْعِلْمِ وَضِحَا، اس لیے کہ میں حدیث رسول کے درس کے ختم ہونے کا اندیشہ محسوس کرتا ہوں۔ علماء چلے جائیں گے تو پھر حدیث محفوظ نہیں رہ جاتی، اس لیے آپ لوگ اہتمام کریں۔ اس کے بعد ایک ایسا دور آیا کہ خوارج، اسی طریقے سے روافض، اسی طریقے سے قدریہ اور بھی بہت سارے باطل اور بدعتی فرقے وجود میں آئے، اور
ان کا دورہ جب ہو گیا تو اس وقت میں الگ الگ علماء نے الگ الگ علاقوں کے اندر حدیث کے مدون کرنے کا اہتمام کیا. آپ اگر دیکھیں گے تاریخ اٹھا کر کے تو مکہ مکرمہ کے اندر آپ دیکھیں گے تو ابن جریج، اسی طریقے سے آپ مدینہ کے اندر دیکھیں گے تو سعید بن ابی عروبہ، اسی طریقے سے آپ مدینہ کے اندر امام مالک بن انس، اسی طریقے سے بصرہ کے اندر حماد بن سلمہ، اسی طریقے سے کوفہ کے اندر سفیان ثوری، اسی طریقے سے آپ جائیں واسط کے اندر حسین، اسی طریقے سے رائے کے اندر محمد جلیل بن عبد الحمید، اسی طریقے سے آپ چلے جائیں یمن کے اندر معمر، اسی طریقے سے خراسان کے اندر حضرت عبداللہ بن مبارک، اور بھی مصر کے اندر حضرت عبداللہ بن وہب. ان جیسے ابتری محدثین نے اپنے دور کے اندر حدیثوں کو مدون کیا اور لکھا، جس کی بنیاد پر ان لوگوں نے صرف یہ ان کی سوچ اس وقت یہ تھی کہ اسی طریقے سے جو حدیث کے ماہرین ہیں وہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان تک پہنچ جائے، قطع نظر اس کے کہ یہ حدیث صحیح ہے یا یہ ہے صحیح. جتنی حدیث انہوں نے پایا ان کو اکٹھا کر دیا، مقصد یہ تھا کہ ماہرین اور پھر وہ اس کے اندر تحقیق کر کے صحیح اور ضعیف کو. اسی طریقے سے یہ بڑھتا رہا اور پھر تیسری صدی ہجری کا جب ہوتا ہے تو یہ حدیث کے تدوین کا سنہری دور کہا جا سکتا ہے، جس کے اندر کتب ستہ وجود میں ہے. اسی طریقے سے مسند امام احمد بن حنبل، اسی طریقے سے مصنف عثمان بن ابی شیبہ، اسی طریقے سے اسحاق بن راہویہ وغیرہ تمام علماء کی کتابیں آئی اور ان لوگوں نے اپنے اپنے طور پر اس کی حفاظت کی ذمہ داری اٹھائی. یہ جو کتاب ہم لوگ پڑھ رہے ہیں یہ امام مسلم ابن حجاج القشیری کی ہے، جس کو انہوں نے انہیں کے بیان کے مطابق 3 لاکھ مشہور حدیث سے اکٹھا کیا. اس حدیث کے اندر جو پوری تعداد ہے وہ 7200 اور مقررات کو اگر حذف کر دیا جائے تو 4000 حدیث ہیں اس کے اندر. ان لوگوں انہوں نے اس کتاب کے اندر اہتمام یہ کیا ہے کہ صحیح حدیثوں کو بذات خود انہوں نے مقدمہ کے اندر اپنے جو روات ہیں اس کے سلسلے میں 4 کیٹیگری بیان کی. ایک کیٹیگری یہ ہے کہ حفاظ اور متقنین جو روات ہیں ان کی حدیث سے ابتدا کیا، شروع کیا. اس کے بعد ایسے روات کو یا ان کی حدیثوں کو ذکر کیا ہے جو تعامل درد نہیں ہے، حفاظ میں اعلیٰ درجے کی نہیں ہے لیکن حافظ ہے، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ حسن درجے کے ہوا. تیسرے وہ لوگ ہیں جو ضعفاء اور متروکون ہیں، وہ روات. انہوں نے خود کہا کہ جو متہم ہیں اور جن کے اوپر منکر حدیثوں کا غلبہ ہے، ان کو بیان کرنے کے بعد انہوں نے ان دونوں کاتب سے کہا کہ لسنا نتشاغل فی تخریج احادیث. یہ مقدمہ کی عبارت ہے کہ لسنا نتشاغل فی تخریج احادیث، کہ ہم ایسے روایت کے حدیثوں کے تخریج کے اندر مشغول نہیں ہوں گے اور ایسے لوگوں کی حدیثوں کو ذکر کیے. مان یہ ہو رہا ہے کہ انہوں نے صحت کا اہتمام. کہیں کہیں کچھ علماء نے اعتراض کیا ہے کہ ان کے یہاں صحیح درجے کی حدیثیں نہیں ہیں، تو اس کا جواب امام حاکم اور اسی طریقے سے امام ابن صلاح وغیرہ نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر اپنے طور سے دیا ہے کہ جن کے اوپر اعتراض کیا جاتا ہے وہ قابل اعتراض نہیں ہے اور ان کے اوپر کوئی عیب نہیں ہے. وہ اس طور پر آپ سمجھ سکتے ہیں بہت ہی آسانی کے ساتھ کہ ممکن ہے کہ جس کے اوپر اعتراض ہو وہ راوی امام مسلم کے علاوہ دوسرے لوگوں کے حوالے کو اور ایسا ہوتا ہے. دوسرے یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ممکن ہے کہ انہوں نے اس کو اصل کے اعتبار سے نہ لکھا ہو بلکہ تعریف کے طور پر. تیسرے یہ کہ ممکن ہے کہ اس
شرابی کے اندر جو ذوق در آیا ہے وہ امام مسلم سے ان کے حدیث لے لینے کے بعد، جیسا کہ احمد ابن عبداللہ ابن وہب کے تعلق سے امام حکیم نے کہا کہ ان کے استاد ہیں، اور امام مسلم نے ان سے حدیث 250 کے پہلے 250 ہجری کے پہلے جب وہ مصر سے واپس آئے تو 250 کے بعد یہ مختلف ہوئے اور اختلاف کے پہلے ان سے وہ حدیث پیدا ہوتے تو یہ ایک مختصر جائزہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ دوسری چیز جو حدیث آپ کے سامنے بیان کی گئی ہے اس تعلق سے جیسا کہ آپ کے سامنے موجود ہے، حضرت یہ حدیث جو ہے کتاب التفسیر سے تعلق رکھتی ہے۔ ایک چیز اور بتا دوں کہ امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کو مبوب لکھا ہے باب کے طور پر۔ ہاں یہ ہے کہ انہوں نے باب کو ذکر نہیں کیا، وہ باب جو اس کتاب کے جو شارحین ہیں انہوں نے اپنے اپنے طور پر لکھا۔ یہ کتاب جو آپ کے سامنے ہے اس کے اندر جو باب باندھا ہوا ہے وہ امام نووی رحمہ اللہ، تو اس کے اندر جو حدیث ہے وہ کتاب التفسیر کی ہے، اس کے اندر جو قرآن کی آیات ہے اس کی تفسیر بیان کی گئی ہے، اور اس کا اہتمام کیا گیا ہے خاص طور پہ کہ یہ آیت کب نازل ہوئی ہے، ان کے بارے میں نازل ہوئی۔ مثال کے طور پر اليوم اکملت لکم دینکم واکملت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، وہ ہے یا اس طریقے سے بشمار آیتیں ہیں کہ اس کی تفسیر اور اسی طریقے سے شان نزول ان کے بارے میں یہاں پر بھی ایک آیت کے تعلق سے بحث ہو رہی ہے، اور وہ آیت ہے ان هذان خصمان اختصموا فی ربہم۔ اس آیت کے تعلق سے ابو ذر رضی اللہ عنہ قسم کھا کے کہتے ہیں کہ یہ آیت کہ بے شک یہ دونوں گروہ اپنے رب کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، تو یہ آیت انہا نزلت، یہ نازل ہوئی ہے ان لوگوں کے بارے میں الذین برزوا، جن لوگوں نے بدر کے دن دعوت مبارزہ دیا، اور وہ لوگ ہیں حمزہ و علی و عبیدہ بن الحارث۔ یہاں پہ اکثر لوگوں نے فی الذین برزوا یوم بدر، اس کے بعد حمزہ و علی و عبیدہ بن الحارث، یہ اعراب بھی پڑھا جا سکتا ہے، جائز ہے۔ جب ہم یہاں پر یوم بدر کے بعد ہم محذوف مان لیں مبتدا اور اس کے بعد یہ خبر کو آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ کی کتاب کے اندر ذرا دیکھیے گا کہ آخر میں جب ذکر کر رہے ہیں وہ اگر آپ پڑھ رہے ہیں قربت و شیبت ہو تو یہاں ہے ابنین، اگر آپ قربت و شیبت کو پڑھتے ہیں یا حمزہ کو پڑھتے ہیں یا علی پڑھتے ہیں یا اسی طریقے سے عبیدہ کو پڑھتے ہیں تو یہاں اس کے اعتبار سے ابنا ہونا چاہیے، لیکن آپ کی کتاب میں جو لکھا ہوا ہے انہوں نے لکھا ہوا، ٹھیک ہے نا، تو اس کے اعتبار سے اس کا آپ بدل مانیے فی الذین برزوا یوم بدر کا بدل مان سکتے ہیں، آپ اس کو پڑھیے تو یہ ابن جو آیا ہوا ہے ابن ربیعہ والولید کو یہ بہتر یہ رہے گا، وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، جائز ہے اگر یہ لفظ یہاں پر اسی طریقے سے۔ یہاں پر ایک چیز اور ہے جو وہ یہ کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو بدر کے دن دعوت مبارزہ کیا جنہوں نے حضرت حمزہ، حضرت علی اور عبیدہ بن حارث، اسی طریقے سے عتبہ شیبہ جو ربیعہ کے دونوں بیٹے ہیں اور عتبہ کے بیٹے ہیں۔ اصل میں جب بدر کے اندر جنگ کی شروعات ہوئی تو کفار کی طرف سے جیسا کہ آپ کے سامنے ہے عتبہ، شیبہ اور ولید بن عتبہ اپنے صفوں سے آگے نکلے اور انہوں نے للکارا، تو مسلمانوں کی طرف سے اس میں 3 انصاری صحابہ نکلے، تو انہوں نے پوچھا کہ آپ لوگ کون ہے؟ کہا کہ ہم انصار سے تعلق رکھتے ہیں۔ کہا کہ آپ لوگ شریف مقابل ہیں لیکن ہم لوگ اپنے چچا کے بیٹوں اِنَّا نُرِيدُ أَبْنَاءَ أَمِّنَا، ہم لوگ اپنے چچا کے بیٹوں سے لڑائی کرنا چاہتے ہیں، یعنی مقابلین سے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم یا حمزہ، تم یا علی، تم یا عبیدہ، اس طریقے سے تینوں لوگوں سے کہا، تو یہ 3 لوگ نکلے
اور پھر ان لوگوں کا مقابلہ ہوا۔ لہذا حمزہ کا جو مقابلہ ہوا وہ شیبہ سے، اور عبیدہ کا جو مقابلہ ہوا وہ عتبہ سے، اور اسی طریقے سے علی کا جو مقابلہ ہوا وہ ولید بن عتبہ سے۔ تو حضرت حمزہ اور علی ان دونوں نے اپنے اپنے مقابل یعنی شیبہ اور ولید بن عتبہ کا کام تمام کیا، لیکن عبیدہ بن حارث اور عتبہ ان دونوں کے درمیان ایک مرتبہ اس نے تلوار چلائی اور پھر اس نے بھی تلوار چلائی، دونوں کا مقابلہ ہوا۔ لہذا حمزہ نے اس کو مار دیا اور اسی طریقے سے عتبہ نے حمزہ نے عبیدہ نے عتبہ کو مارا اور عتبہ نے پھر ابو عبیدہ بن حارث کو مارا اور ان کی ایک پیڑھی جو ہے وہ کٹ۔ لیکن جب حمزہ اور علی اپنے اپنے مقابل کو زیر کر چکے اور ان کو ختم کر چکے تو اس کے بعد آئے اور پھر عتبہ کو ان لوگوں نے مل کر کے اور پھر جو عبیدہ ہے یعنی عبیدہ بن حارث جو ان کی پیڑھی جو کٹ گئی تھی اسی وقت سے ان کی آواز بند ہو گئی اور جنگ کے چوتھے اور ان کا اور اس کے بعد جب ان لوگوں نے دیکھا کہ ہمارے تمام جو جنرل ٹائپ تھے اور سردار قسم کے جو لوگ تھے ان کا خاتمہ ہو گیا تو ان لوگوں نے بغدا کر کے اور ایک بار بھی حملہ کر دیا اور اس طریقے سے مسلمانوں اور ان کی بھیڑ ہوئی۔ لیکن اللہ رب العزت کے حکم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین سے ایک مٹھی مٹی اٹھائی اور کہا کہ شاہ حکیم وجود اکٹھا کر کے اور مٹی پھینک دیا اور تمام لوگوں کے آنکھوں کے اندر چلی گئی اور اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے فرشتوں کے ذریعے سے مسلمانوں کی مدد کیا اور مسلمانوں کو اس کے اندر فتح نصیب ہوئی اور کفار کے 70 افراد قتل کیے گئے اور 70 ہی اس کے اندر قیدی بنے گئے۔ تو اس طریقے سے اس واقعے کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ یہ غزوہ بدر کے اندر جو لوگ موجود تھے یعنی مسلمان اور اسی طریقے سے کفار ان کے درمیان یہ آیت نازل ہوئی ہے۔